خواجہ غریب نواز ہندل ولی سرکار معین الدین حسن جب تشریف لا رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ داتا گنج بخش کے مزار پر چلہ کاٹنے کے لیے مزار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے داتا تو ایسا داتا ہے جو خزانے بخشنے والا ہے، گنج بخش ہے، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ اب بولو غریب نواز پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ خالی ہم ہی لوگوں پر فتویٰ لگتا ہے۔ یہ اسلامی تہذیب اور اسلامی قانون ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ ابھی 30 لاکھ کم سے کم حاجی جو ہے وہ حج کر کے آئے، سارے مزاروں پر ہاتھ باندھ باندھ کے وہاں کھڑے ہو گئے کہ نہیں، جنت البقیع میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ ماں خاتون جنت کے مزار پر، امام حسن کے مزار پر، امام باقر کے مزار پر، اما عائشہ صدیقہ کے مزار پر، امہات المومنین کے مزار پر، عثمان غنی کے مزار پر، ہر قبر پر جانے والے کو آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تمہیں کیا معلوم کہ جو قبر والوں کے پاس جاتے ہیں نا، قبر والوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ خدا کی رحمتوں کو اپنے اوپر لے آئے۔ ایک غریب لاری چلانے والا سیٹھ صاحب کے پاس گیا، پسینے میں سرابور تھا۔ کہا سیٹھ صاحب وہ جو ہے نا، وہ آپ کی شکر کی بوری وہ میں نے وہاں اتار دی، مزدوری دے دیجئے۔ سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر پنکھا چل رہا ہے، یہ بیچارہ پسینے میں سرابور ہے۔ اب سیٹھ صاحب جو ہے وہ ڈراور کھولیں گے، پیسہ نکالیں گے۔ اب اس غریب مزدور کو بڑا مزہ آ رہا ہے، یار اے سی بھی چل رہی ہے اور پنکھا بھی چل رہا ہے، پسینہ سوکھ رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا۔ یہ اے سی کس کے لیے تھی؟ سیٹھ کے لیے نا۔ یہ پنکھا کس کے لیے تھا؟ سیٹھ کے لیے تھا۔ لیکن مزدور پہنچ گیا اپنی مزدوری لینے کے لیے، مفت میں اسے ٹھنڈک بھی مل گئی، ہوا بھی مل گئی، اور سیٹھ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تو میری اے سی سے فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے۔ بلا تمثیل و بلا تشبیہ، جس طرح سیٹھ کے سر پہ جو ہے نا اے سی کے پنکھے چلتے ہیں، ایسے ہی میرے غریب نواز کے گنبد پر خدا کی رحمت کے پنکھے چلتے ہیں۔ اور جب کوئی گنہگار تھکا ماندہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو رحمت برس رہی ہوتی ہے غریب نواز کے گنبد پر، اور حاصل یہ بھی کر کے آ جاتا ہے۔ یہ بغیر مانگے مل جاتا ہے۔ اللہ والوں کے یہاں آتے جاتے رہا کرو، ان کے یہاں آنا جانا تمہاری قسمت کو بناتا ہے۔ اور یہ نہ کہو کہ یار یہ چادر اور یہ کیا لگا کر کے رکھا ہے، یہ سب جو ہے ہم لوگ کبھی عبادت کے لیے نہیں کرتے۔ چومنا الگ چیز ہے، عبادت کرنا الگ چیز ہے۔ پھر آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا کہ غلاف کعبہ نہیں چوم سکتے، پھر آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا کہ جو حجر اسود کو چومے گا کافر مشرک ہو جائے گا، اور یہ فتویٰ آپ لگا سکتے نہیں، اس لیے کہ حجر اسود کو چومنا یہ نبی سے ثابت ہے۔ چومنا الگ چیز ہے اور عبادت کرنا الگ چیز ہے۔ کام ہمارا ہے، اور تشریح جناب کر رہے، کیوں کر رہے؟ ہم سے بھی تو پوچھ لیا کرو نا کہ کیا کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو۔ ہر تعظیم والی چیز کو ہم عزت دیتے ہیں، عظمت دیتے ہیں، چاہے وہ غلاف کعبہ ہو، چاہے حجر اسود ہو، چاہے مقام ابراہیم ہو۔ ہم کو پتھر چومنے کا شوق نہیں ہے، پتھر چومنے کا، ہر پتھر کو نہیں چومتے، ہر کپڑے کو بھی نہیں چومتے، ہاں لیکن اس کپڑے کو ضرور چومتے ہیں جو قرآن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے
اس کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے۔ ایسے ہی اگر چادر غریب نواز کو ہم چومتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے یہ صرف کپڑا نہیں ہے، اس پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں برس گئی ہے، اس کپڑے کو غریب نواز سے نسبت ہو گئی ہے۔ اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ خدا ہمیں اللہ والوں سے محبت عطا فرمائے۔ ان کی محبت جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب ہے، اور ان کی دشمنی کتا بن کر کے دوزخ میں جانے کا سبب ہے، جیسا کہ آپ نے سنا بلعم باور دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اللہ والے سے دشمنی کر بیٹھا۔ اور اگر محبت رہی نا تو اعمال کتنے بھی خراب رہیں، اعمال کتنے بھی خراب رہیں، اللہ ایک نہ ایک دن ضرور بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن محبت چاہیے، اور کیا چاہیے؟ محبت چاہیے۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا تھا میری آل سے محبت رکھنا، میری آل سے محبت رکھنا، میری آل سے الفت رکھنا، اس لیے کہ جو میری آل سے محبت رکھے گا، میری آل سے الفت رکھے گا، میری آل سے محبت رکھے گا، میری آل سے الفت رکھے گا، وہ دنیا میں کبھی خسارے میں نہیں رہے گا، آخرت میں بھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ میری آل کی محبت بہت ضروری ہے، یہ تمہیں تمہارے پیغمبر نے سکھایا ہے کہ میری آل سے محبت کرنا، ان سے بغض نہ کرنا۔ جس نے حسن و حسین کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے حسن و حسین کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔